2 سال پہلے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد سے وہ گھر میں فارغ ہی تھی اور ایک دن بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سوجی اور اس نے قلم اور پینسل پکڑ لیا۔ اماں سو رہی تھیں۔ 5 گھنٹے بعد جب وہ لاؤنج سے اٹھیں تو وہاں 10 سے 12 کافی کے کپ پڑے تھے اور ٹیبل پر کاپی اور 2 پینسل کی خالی اور ایک میں آدھی سیاہی تھی۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے فیس بک پر آئی ڈی بنائی اور پھر کافی مشکلوں کے بعد اس کے کافی تعداد میں قاری ہو گئے اور پھر یہی اس کا کیریئر بن گیا۔ لیکن اب 2 مہینوں سے وہ بالکل خالی ذہن بیٹھی تھی کیونکہ اس کا کچھ بھی لکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی ہائی وے کی طرف چل رہی تھی۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ اسے کراچی اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اکثر وہ اپنی امی کو کہتی، امی میں آپ کو ایک دن پورا کراچی گھماؤں گی۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ روشنی اگر کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے، اور اگر لوگوں کے مردہ دلوں کی زندہ کرنا ہو تو انہیں کراچی لے آؤ۔ اگر دنیا میں کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ کراچی کا سمندر ہے۔ نفیسہ نے اسے کہا تھا وہ کراچی میں نکس نکالتی ہے، جبکہ وہ نفیسہ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ جو چیزیں کراچی میں ہیں انہیں ابھارو، ان کی خصوصیات لکھو، وہ نہیں جو صرف جھوٹ ہے۔ خیر، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ارد گرد وقفے وقفے پر ڈھابے نظر آ رہے تھے۔ ایک سائڈ پر گاڑی روک کر اپنا پرس اٹھا کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ڈھابے کی چائے پیے کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے۔ یہ چھوٹا سا ڈھابا تھا بلکہ ایک دکان تھی اور اس کے باہر تھوڑی سی جگہ جہاں 2 ٹیبل لگے تھے۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرس کھولتے ہی فون نکالا، پھر پرس کی زپ بند کی اور اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک چائے اور نمک پارے۔ ڈھابے کے اندر کھڑے شخص کے مطلوبہ چیز پوچھنے پر جواب دیا اور خود فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بس 2 منٹ میڈم، اس ڈھابے والے شخص نے جواب دیا۔ امی کے نمبر پر کال ملائی اور فون کان سے لگایا اور بائیں ہاتھ سے ٹیبل کے کنارے کو کھرچنے لگی۔ وعلیکم السلام امی، میں آ جاؤں گی امی مغرب تک۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جیسے سن کر وہ بے بسی سے مسکرا دی۔ مجھے نہیں پتا امی، میں آج کل کسی طرف غور ہی نہیں کر پا رہی کہ کچھ غور کر کے ذہن میں لاؤں اور اسے کاغذ پر اتاروں۔ بے بسی سے کہتی وہ سڑک پار دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے آ جاؤں گی، اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور واپس نظر اٹھائی تو لمحے بھر کو حیرانگی سے ڈھابے کی طرف نوجوان کو دیکھنے لگی۔ وہ خوش شکل سا جوان تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اس پہ، البتہ وہ جینس یا شرٹ کے بجائے قمیص شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، اس لیے نہیں کہ وہ اس جوان آدمی پر فدا ہو گئی تھی بلکہ اس لیے کہ آج تک اس نے ایسا ڈھابے والا نہیں دیکھا تھا۔ اتنی دھوپ سے بھی اس کا چہرہ جھلسا ہوا نہیں تھا بلکہ گورا چٹا تھا۔ آپ کی چائے میڈم۔ ٹیبل پہ چائے اور نمک پارے رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ سمیرا نے جلدی سے اپنا منہ بند کیا۔ آپ ڈھابے والے ہیں؟ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا اور پھر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ نہیں، میں پرائم منسٹر ہوں، یہ تو بس شوگر کے لیے ڈھابے پہ بیٹھا ہوں۔ سامنے والے نے پہلے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سڑے ہوئے انداز میں جواب دیا اور نفی میں سر ہلاتا واپس ڈھابے کے اندر چلا گیا۔ ایک بات ہی پوچھی تھی، فری ہو جاتے ہیں ایسے لوگ؟ اپنی حدق مٹانے کے لیے وہ غصے میں بڑبڑائی اور موبائل کا کیمرہ کھول کر چائے اور نمک پارے کی تصویر بنائی۔ 1-2 دن ایڈٹ کر لوں گی۔ خود سے ایک بار پھر بڑبڑا کر اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور چائے اور نمک پاروں سے انصاف کرنے لگی۔ امی، آپ کو پتہ نہیں ہے ایسے لوگ ہی زیادہ تر ایسا بیس بدل بدل کر پھرتے ہیں، یا تو وہ کوئی جاسوس ہے یا پھر کوئی بہت بڑا مجرم۔ امی کے کمرے کی بالکونی میں بیٹھی وہ بازو ہلا ہلا کے امی کو سمجھا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ امی نے بیڈ کی چادر صحیح کرتے ہوئے اسے ٹالا۔ امی، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ سمیرا روحانسی ہوئی۔ کیونکہ کل سے میں یہی سن رہی ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری فضول باتوں سے۔ امی اس کی طرف مڑیں اور اسے اچھی خاصی سنا دیں۔ امی اپنی بہن ہیں، سن لینا۔ سمیرا نے ان کے کندھے میں باہوں کا حصار بناتے ہوئے کہا۔ ہٹ، کوئی بہن نہیں ہوں میں، اور تیرے باپ کا آج بھی فون آیا تھا؟ امی نے اسے پرے ہٹایا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ تیری شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ اپنے دوست کو انہوں نے تقریباً ہاں کر دی ہے۔ امی نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ امی یہ سب کہتے ہوئے نارمل نہیں لگ رہی تھیں۔ کس حق سے وہ میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس حق سے؟ سمیرا تلخ ہوئی۔ تمہارا باپ ہوں، حق رکھتا ہوں اور اسی حق سے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچ میں درمیانی عمر کا ایک مرد کھڑا تھا۔ اور ویسے بھی یہ فرض مجھے ہی نبھانا ہے، وہ کہتے ہوئے اندر آ گئے۔
یہ حق آپ کو پہلے کیوں یاد نہیں آیا؟ جب ایک بیوی اور بچی کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی کی تھی، یہ حق تب یاد کیوں نہیں آیا جب مہینے میں ہمارے پاس صرف 2 دن کے لیے آتے تھے؟ سمیرا کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنے باپ سے؟ امی نے اسے جھڑکا۔ تمہاری شادی میرے دوست کے بیٹے سے ہوگی اور میں کچھ نہیں سنوں گا، ورنہ پھر انجام تم جانتی ہو۔ آخری بات انہوں نے امی کی طرف دیکھ کے کہی تھی۔ وہ جیسے ہوا کی رفتار سے آئے تھے، کہتے ساتھ ہی ویسے واپس چلے گئے اور وہ دونوں بھی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ انجام سے مراد کیا تھا وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھیں۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ کراچی میں بارش کیا بادل بھی نظر آ جاتے تھے تو لوگوں کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ ذرا ذرا بوندیں بھی زمین پہ گرتی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے۔ وہ بھی اپنی امی کو لے کر بلڈنگ کے ساتھ بنے چھوٹے سے گراؤنڈ میں آ جایا کرتی تھی ہمیشہ۔ وہ امی 2 منٹ بعد ہی بھاگ کر واپس چلی جاتیں۔ آج جب وہ نیچے آئیں تو امی کو وہیں گھر پہ چھوڑ آئی تھی۔ وہ خود بھی کہاں جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بس یہی سوچتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ پھر وہ رک گئی اور اپنا رخ پچھلی جانب موڑا اور نظریں اٹھا کر اوپر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ یہ گھر اس کے باپ کے نام تھا، وہ بھی پہلے یہیں رہتے تھے۔ ایک کمپنی میں اچھی جاب بھی تھی۔ امی ابو اور ان کی 3 سالہ سمرا، خوشحال گھرانہ۔ پھر ابو نے دوسری شادی کر لی کمپنی کے مینیجر کی بیٹی سے، بنا امی کو بتائے، بنا اجازت لیے۔ پھر وہ ہر ویکنڈ پر آنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ وقفہ لمبا ہوتا گیا اور وہ مہینے میں ایک بار، پھر 6 مہینوں میں ایک بار اور پھر سال میں آنے لگے۔ اور اب بالکل آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس پیسے بھیجا کرتے تھے، یوں جیسے پیسوں سے ایک بیوی کو اس کا شوہر مل جائے گا، یوں جیسے پیسوں سے ایک بچی کا اس کا باپ مل جائے گا۔ پیسوں سے اگر رشتے ملتے نا تو آج دنیا کا ہر انسان خوش ہوتا۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں، پھر سے مین گیٹ کی طرف چل دی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ آسمان اب کالے بادلوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا تھا، تھوڑے تھوڑے بادل آیا کرتے تھے، اکثر وہ بھی بنا برسے چلے جاتے تھے۔ سڑک میں نظریں جمائی وہ کسی اور ہی جہاں میں لگتی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج بھی ابو کو اس کی پرواہ نہیں تھی، آج بھی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ نیا رشتہ بھی جو وہ بنا رہے تھے وہ ایک سودا ہوگا۔ کاروباری انسان کاروبار ہی جانتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اپنی بیٹی چھوٹی تھی اسی لیے انہیں میں یاد آ گئی۔ اب وہ بس بھاگ رہی تھی بنا ارد گرد دیکھے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے بوندیں بھی گرنے لگی تھیں۔ پورے 2 ماہ بعد بارش ہو رہی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنا پسند تھا، حد سے زیادہ۔ جب بارش ہوتی تو اسے لگتا اس کا ہر دکھ، ہر تکلیف ختم ہو گئی ہے، یا پھر یہ بارش اس غم کو بہا لے گئی ہے۔ پر آج اسے یہ بارش نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس اپنے باپ کے الفاظ کانوں میں زور بن پھونکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انجام سے مراد کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ڈھابے پر بیٹھے بیٹھے جب وہ اکتا گیا تو باہر آ گیا۔ لگتا ہے آج آسمان کا برسنے کا ارادہ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ آہستہ آہستہ وہ چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ سڑک پہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پتھر مارتے وہ چلتا جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی کافی۔ اسے بارش بالکل بھی پسند نہ تھی، اس لیے جب ایک بوند اس کے اوپر آ کے لگی تو وہ واپس ڈھابے پہ جانے کے لیے مڑا۔ یکا یک بارشوں کی بوندیں اس پہ گر رہی تھیں۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس کی نظر اپنے جوتوں پہ پڑی۔ ایک جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا۔ آسمان کی جانب دیکھا اور پھر واپس اپنے جوتے کی طرف اور پھر کندھے اچکا کر وہیں بیٹھ گیا۔ تسمے باندھ کر جب وہ مڑا تو اسے لگا اس کی کمر سے کوئی بھاری وجود ٹکرایا ہے۔ ایک دم پیچھے مڑا تو وہی ساکت ہو گیا۔ چند پل لگے تھے اسے پہچاننے میں اس وجود کو۔ پچھلے دن جو لڑکی ڈھابے پہ آئی تھی، جو اسے ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو، زمین پہ پڑی تھی۔ اس لڑکی نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سمیرا اپنے حواسوں میں ہی نہیں لگتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہ بارش ہو اور اتنی ہو کہ اسے بہا لے جائے۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ زمرد اب حیرت سے نکل آیا تھا اور انسانی ہمدردی سے پوچھا۔ ضرور کوئی عشق و عشق کا چکر ہوگا اور بے وفائی کے بعد بیچاری آنسو بہا رہی ہے، اس نے ہمدردی سے سوچا۔ جبکہ سمیرا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں بس اپنے باپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور زمرد کی جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ محترمہ کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کوئی گاڑی اوپر سے گزر جائے گی، اٹھ جائیں اور اپنے گھر جا کر یہ رونے کا شغل فرمائیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔